گھروں میں تو میں نہیں سمجھتی کہ اپنے اپنے گھر کا سب کا ماحول ہے. کسی کے گھر میں کوئی کسی کو تو کہتا ہوگا, کسی کو آپ کہتا ہوگا. اچھا میں اتفاق سے بچپن سے اپنے بچوں کو آپ ہی کہہ کے بلاتی ہوں, ٹھیک ہے. اچھا پنجابی میں ہم بولتے ہیں تو ہماری امی ابا نے ہم کو تو ہی بلایا کہ تو ایتھے بیٹھ جاتے, تو کھا لے. پنجابی میں تو کہتے ہیں, آپ کی امی بھی شاید کہتی ہوں گی بیکاز یو آلسو. بالکل بالکل. لیکن ہمارے ہاں تو نانی کو مطلب بچپن میں کیونکہ نئی نئی پنجابی سیکھی تھی تو گالیاں بھی دے دیتے تھے, پتہ نہیں تھا کہ 2-3 سال کی عمر پہ. اب میں کیمرہ پہ نہیں کہہ سکتی. اچھا ہمارے گھر میں جو بہت ہی کہیں تباہی ہو جاتی ہوگی تو ہماری امی کسی کو الو کا پٹھا ہی کہہ دیتی تھی, مطلب الو دی پٹھی تو ختم. مطلب اب تو لوگ سمجھتے ہیں, خاص طور پہ آپ کی جنریشن کے بچے, کہ جو انگریزی میں بھی کچھ الفاظ ہے کہنا وہ کول ہے, اٹس اوکے, رائٹ. بلکہ شاید ان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ کیا بول رہے ہیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے جیسے اچھے اچھے پیارے پیارے بچوں کے ساتھ میں کام کرتی ہوں. جی. اور کبھی کبھی ایک, میں نام نہیں لوں گی, بڑا پیارا ایکٹر ہے, آل چلڈرن آر ویری کلوز ٹو می. آپ کو پتہ ہے میں سب کو بہت پیار کرتی ہوں, بہت. میرے سے کوئی ڈرتا نہیں ہے, شکر ہے. نہ میں چڑچڑی آنٹی بننا چاہتی ہوں, مجھے بڑا ڈر لگتا ہے کہ سڑی ہوئی آنٹی نہیں. اور ہم تو آپ کے ساتھ سیکرٹس بھی شیئر کر لیتے ہیں. ہاں, مگر میں کسی بچوں کو نہ نصیحتیں کرتی ہوں نہ ان کو کہتی ہوں کہ تم, حالانکہ بچے کبھی کبھی دیر میں بھی آتے ہیں, کبھی ٹینٹرم بھی دکھاتے ہیں, ہمیں نہیں ڈائریکٹرس کو, ان کی وجہ سے کچھ ٹربلز بھی ہوتی ہیں. بٹ میں دیٹس ناٹ مائی ایریا, میرا ایریا نہیں ہے وہ ڈائریکشن جانے, پروڈکشن جانے. میں کیوں بچے کو کہوں کہ دیکھو بیٹے تمہیں اس وقت نہیں آنا چاہیے, تم اس وقت میں نہیں کہتی. خیر نہیں, وہ بات کرتے کرتے وہ بچہ ایسی 2-4 باتیں کر گیا, اسے خیال ہی نہیں رہا کہ میرے سامنے ایسے نہیں بولنا چاہیے, مطلب بولنا ہی نہیں چاہیے تو کم از کم. اور میں نا ایسے ہوگی کہ میرا یہ دل بھی نہیں چاہا کہ میں اس کو یہ اکنالج کراؤں کہ تم نے کیا بات کہی ہے. مجھے اتنی شرم آ گئی, مطلب مجھے نہیں عادت کہ میں اس کو کہوں کہ تم نے یہ کہا. یہ تو پرسنل باتیں کر رہا تھا, نہیں کسی کے بارے میں بات, جیسے کسی کو کہتے ہیں پانی کا گلاس, اس نے کوئی ایسی 2 لفظ بول دیے جو کہ کوئی اس کے خیال میں کچھ پتہ ہی نہیں چلا, اس کو پتہ ہی نہیں چلا, ورنہ وہ بہت تمیز والا ہے. تو میرا مطلب یہ کہ یہ اتنا آپ کی ایک ڈیلی روٹین میں یہ لفظ آ چکے ہیں کہ وہ آپ کو یاد ہی نہیں رہتا کہ یہ کتنی بری بات ہے. یہ بری بات ہے, اس کو سمجھیں. یہ برے الفاظ بولنا بری بات ہے. مطلب میں اس کو اور کس طرح کہوں کہ یہ بری بات. آپ کو لگتا ہے کہ سوشل میڈیا پہ جو ریویورز بھی ہیں, جو مطلب بالکل ادھر کوئی گائیڈ لائنز نہیں ہے نا, ایکسٹریم کانٹینٹ جو ہے وہ زیادہ چلتا ہے, اور وہ پھر زیادہ تر یوتھ ہینڈل کرتی ہے, کیونکہ ہمیں تو اتنا آتا ہی نہیں ہینڈل کرنا, ہمارے تو دوستوں کے پاس ہے بھی نہیں. اور میں نے تو ابھی بھی تھوڑا سا شروع کیا تھا تو میں گھبرا گئی, کیا ہو گیا, بس مجھے سمجھ نہیں آئی. بدتمیزی کسی نے اتنی کی کہ سیریسلی مجھے ہینڈل کرنا نہیں آیا, کیونکہ مجھے عادت ہی نہیں ہے. اللہ کی فضل سے کسی نے منہ کے اوپر بھی کبھی ایسے گالیاں نہیں دی. تو پھر آپ جب پڑھتے ہیں میں جو اتنے آسمان پہ چڑھی ہوئی تھی, پتہ نہیں میرے تو بت بنے ہوئے ہیں, اللہ جانے میں تو پتہ نہیں کون ہی ہوں. تو مجھے تو سارے ایسے ہی کہتے رہتے, تو یہ کون اس کے گھٹیا باتیں کر رہا ہے. تو مجھے غصہ آ گیا. تو وہ نہیں ہونی چاہیے. ضرور کرٹیسزم ہونا چاہیے, فن بھی ہونا چاہیے. ہم تو اتنا مذاق کرتے ہیں ہم, اور ہماری کمپنی میں لوگ پیٹ پکڑ لیتے ہیں جی, مگر اس میں ایک بھی گندا ورڈ نہیں ہوتا. میں اپنی تعریف نہیں کر رہی, مطلب ہماری پوری جنریشن میں جی مجھ سے پہلے کے لوگ جن سے میں انسپائرڈ ہوں, ضیاء صاحب کی میں بھی اسٹوڈنٹ رہ چکی ہوں. بشراپا آپ نے بلکہ ان کے ساتھ تصویر بھی لگائی تھی اس دن, تو کہ کچھ سیکھنا ہے تو ان سے سیکھ. جناب میں تو بچپن میں جب تھی نا تو ان کے ساتھ, میں ابا کے بھی وہ دوست تھے, لیکن اس کے علاوہ بھی 1-2 لفظ اردو میں غلط بولتے تو وہ ٹھیک کرواتے تھے. اوف, ایسا ویسا ہے نا. اور مزے کی بات ان سے مطلب بات کرنے کا انداز سیکھنا, تو وہ تو ہماری مجال ہی نہیں ہے. لیکن آپ کہتے کہ اللہ وہ نہ کہیں دیکھ لیں سوشل میڈیا, تو خدا ان کو زندگی دے, کہیں ان کو کچھ ہو نہ جائے. بالکل. تو یہ مائنڈ سیٹ جو ہے نا, اس پر مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ نئی جنریشن کا مائنڈ سیٹ اتنا گندا کیوں ہے. بشراپا مطلب معاشرے کی آپ بات کر رہی تھیں, آپ نے کہا کہ ہر معاشرے کی اپنی ایک ٹون ہوتی ہے, کانٹینٹ ہوتا ہے. لیکن مجھے واقعی لگتا ہے, کیونکہ میں بھی آپ تو obviously you are literally a living legend, you've seen it all and may you continue to see so much more, but مجھے لگتا ہے کہ جو وائلنس ہے نا اب ہماری اسکرپٹس میں بشراپا, وہ اب آ چکی ہے اور وہ بکتی ہے, اور ہم اس کو مزید اب بڑھاتے بھی ہیں. تو ایسا کیوں ہے, اور بشراپا اس کا حل کیا ہے؟ پتہ کیا ہے, ہماری ایکچولی پچھلے 10 سالوں میں جو نیوز چینلز ہیں انہوں نے جو سینسیشنل نیوز کا ایک ٹرینڈ چلایا, جس میں اب وہ سب سے بڑا ڈرامہ تو ان کے پاس ہے نا. آگ لگ گئی, ایک آدمی کے پتہ نہیں 15 کروڑ چلے گئے, اس کو وہیں ہارٹ اٹیک ہو گیا, اللہ اس کو زندگی دے. ایسا میں نے دیکھا. آپ اتنی سی بات کو تبڑا بنائیں گے, فلانی کا دوپٹہ سر سے اتر گیا تو اس کو کسی نے چٹکی کاٹ لی, اس کو ایک نے دھکا دے دیا. آئی مین, تو جب آپ اتنا سینس اس کو کریں گے تو ڈرامے میں بھی وہی چیز ہے آپ کو. اب میں باقاعدہ کہتی ہوں نا پنجابی کا ایک لفظ کہ آپ کو اب بہت زہریلا ٹھواں لڑانا پڑتا ہے.
तो आप कहते हैं ओहो छोटे मोटे मकोड़े से आपको कुछ नहीं होता। तो ये हमने अपनी ट्यूनिंग कर दी है, ये कंडीशनिंग कर दी अपने माशरे की, जो कि वहाँ तक ले गए हैं हम कि अब आम बात या नॉर्मल बात। मैं आजकल एक नेटफ्लिक्स पे फिल्म देख रही हूँ द सूटेबल बॉय, जी बिल्कुल, और मुझे ऐसा अच्छा लग रहा है पुराना ज़माना। लेकिन जब वो अंग्रेज़ी बोलते हैं ना थोड़ा जब मैंने होता है कि किताब फिर भी ठीक सी, बिकॉज वो जब वो लेकिन बोलते हैं तो मुझे थोड़ी हंसी भी आती है थोड़ी सी। लेकिन आप देखिए कि जो एम्बियंस उस वक्त मेरा दिल चाहता है मैं छलांग मार के उस ज़माने में चली जाऊँ जहाँ लोगों के अंदर बेसिक एक बात करने की एक एथिक्स थी, एक मतलब मैं बता नहीं सकती। मैं डिप्रेशन, आपका एक रोमांस है उस दौर के साथ। हाँ, और मैं हालांकि मैं तो उस वक्त नहीं थी, वो प्री पार्टीशन है, मतलब फिर भी आप देखते तो जैसे मैं थिएटर देखती हूँ लंदन जाके या अमेरिका में, तो मैं डिप्रेस हो जाती हूँ कि हम क्या काम कर रहे हैं, ये कोई काम है? हम हमारा क्या स्टैंडर्ड है, हमारे पास क्या एवेन्यूज़ हैं जो हम थोड़ा बहुत अपने गुजारे जैसा करते भी हैं, उसको भी कभी पैमरा तो कभी कोई तो कभी लोग वो तो इस पर ही कह देते इसने दुपट्टा यूँ लिया था, इसने नेल पॉलिश लगाई हुई है, इसको ये दोज़ख में जाएगा। भाई आप कौन होते हैं, किसी को क्या पता कौन दोज़ख में जाएगा कौन जन्नत में जाएगा। तो मतलब ये इतनी चीज़ें कि आपका माइंडसेट सारा एक चीज़ से नहीं हुआ, सिर्फ टेलीविज़न ड्रामे से नहीं हुआ। फिर मैं यही बात आप देखें ना, ये न्यूज़ चैनल से हुआ, और फिर सब कुछ ज़िंदगी से उठाया ना, ज़िंदगी ही बदल गई है, जिंदगी फ्रस्ट्रेशन इतनी आसमान तक पहुँच गई हैं। फिर मैं वहीं आती हूँ, एक बड़ी मेरी बात आजकल मैं जहाँ भी कोई प्रॉब्लम कहती हूँ, आबादी बढ़ी है, इतनी आबादी बढ़ गई है कि उससे और मसाइल ज़्यादा हो गए। आई टोटली एग्री विद यू। मैं तालीम से भी ज़्यादा आबादी पे मैं तो कहती हूँ अगर कोई कभी बॉम्ब फटेगा पाकिस्तान में तो पॉपुलेशन बॉम्ब ही है जो टिक टिक कर वही रहा है जी। मुझे पहले मैं कहती थी एजुकेशन इज़ द की, नो, उससे भी पहले आबादी, क्योंकि जब आप 1 करोड़ बच्चे को पढ़ाते हैं उतनी देर में 2 करोड़ और पैदा हो चुका होता है। आप फिर 2 करोड़ बच्चे को पढ़ाते हैं तो 5 करोड़ और पैदा हो चुका होता है। आप वहाँ से सप्लाई तो बंद करें, तो जो आपके पास है पहले उसको एडजस्ट करें, उसको मैनेज करें। आपसे वो मैनेज ही नहीं हो रहा क्योंकि दब चल रहा है। ना ही मैंने कॉन्ट्रासेप्शन के ऊपर ज़्यादा मैं एड्स देखती हूँ टीवी पे, फैमिली प्लानिंग पहले थे ना बेटा जी, 2 बच्चे ही अच्छे, वक्फा बहुत ज़रूरी है, फिर फैमिली कम बच्चे कुछ खुशहाल घर आना, ऐसी चीज़ें थी, पता नहीं कुछ चाबी भी थी। सही। अब तो वो सब मना करा दिया गया है जी। लेकिन बुशरापा हम ज़ियाउल हक के दौर के बारे में बात कर रहे थे, मैंने आगाज़ ही उस बात से किया। उस वक्त एक रिप्रेशन आपके सामने थी क्योंकि मार्शल लॉ था और फिर मज़ीद डिक्टेटरशिप्स उसके बाद भी आई 1-2। अब हम जमहूरियत में हैं, हम चाहते भी हैं कि जमहूरी निज़ाम चले, आप चाहती हैं मैं चाहती हूँ, लेकिन माशरे में जो एक घुटन सी हो गई है वो बहुत से, हमारा शो छोटा है, बहुत से उसके वजूहात हैं, लेकिन दिल दुखता है क्योंकि प्रोड्यूसर्स हमें कहते हैं, जब मैं कहती हूँ कि यार क्यों इसको एपिसोड 1 के पहले मिनट में इस औरत को चपेट पड़ रही है और उसको रोना पड़ रहा है, तो ऐसा क्यों है? वो कहते हैं भाई आपकी आवाम देखना चाहती है। अभी एक प्ले है, वो पता नहीं 12 नंबर पे चला गया, अल्लाह जाने रेटिंग का क्या नंबर होता है, उसमें वो एक नंद है और वो जुल्म कर रही है, तो इट्स नथिंग न्यू। अगर कर भी रही है, मैं नहीं कह रही कि आसमान से लाएं, कर रही होंगी नंदें। वो बहुत अच्छा चला गया और एक बहुत अच्छा प्ले था प्यार के सदके जी, सुना उसकी रेटिंग ही नहीं आई, वाकई पता नहीं थोड़ी सी आई है, ऐसे कुछ बता रहे होते हैं 2 आई है कि 3 आई है। तो फिर आपने कहाँ ट्यून किया है, किनको एड्रेस कर रहे हैं, बजाय इसके कि उनको एलिवेट करें, आप वहाँ पहुँचें कि जहाँ वो लोग खुश हैं। तो कैसे होगा ये? ऊपर से आप कह रहे हैं और घुटन और ऑर्डर्स आ रहे हैं कि अब बिल्कुल ही अच्छा, अब मैंने सुना है जी पैमरा की पॉलिसी आई कि जी पीटीवी के ज़माने में ले जाएं। अच्छा, हमने पीटीवी किया हुआ है,